بولتا الٹے، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو کا مطلب شکریہ، وہی بولتا. یہ طریقہ ہم میں ہونا چاہیے، محبت کا، انسیت کا. کوئی معاملہ گاؤں میں پیدا ہو جائے تو سب لوگ متفق ہو کر مل جل کر بیٹھے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، خلافت راشدہ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. خلافت بنو امیہ میں اچھے لوگ بھی آئے، خلافت بنو عباس میں اچھے لوگ آئے، سلطنت ایوبی میں اچھے لوگ آئے، سلطنت فاطمیہ میں اچھے لوگ آئے. لیکن کبھی کبھی قوم کا بیڑا گرک کون کرتا ہے؟ منافق کر دیتا ہے، لٹیا ڈبو دیتا ہے. ہمارے بھارت کی جنگ آزادی میں جو 65,000 95,000 علماء کرام، 75,000 تو صرف پھانسی کے پھندے پر لٹکائے گئے. یوں ہی نہیں، مخبری ہوتی تھی اندر اندر، اس مدرسے میں عبد الرحمن ہے، اس مدرسے میں عبد الرحیم ہے، جاؤ پکڑو. کون کرتی تھی مخبری؟ گاؤں کے ہی آدمی کرتے تھے، گاؤں کے ہی منافق کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تھا وہی کرتے. قوم کو زوال آیا ہے منافقت کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے. اسی لیے اگر قوم میں، دنیا میں سربلندی چاہتے ہو، leave all things and you have to consider the first of all in one thing. تمام چیزیں چھوڑو، ایک چیز پر کنسیڈر کرو. پہلے آپ اپنی شریعت کو پہلے سمجھو. آپ کی شریعت صرف یہ نہیں کہتا اقیم الصلاۃ، نہیں کہتا. آپ کی شریعت میں عبادت بھی سب سے پہلے عقیدہ ہے، عبادت ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، اور فلکیات ہے، نباتات ہے، ارضیات ہے، میڈیکل ہے، سائنس ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، میڈیکل سائنس ہے. ہر اعتبار سے یہ اسلام کی شریعت رہنمائی کرتا. کوئی کہے گا کہ نہیں مولانا میں تو MBBS ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ہمیں کیسے وہ ملنا چاہیے، کیسے کیا کرنا چاہیے؟ شریعت میں تو کچھ ہے نہیں، اسے پتا ہی نہیں. شریعت میں سب کچھ ہے، شریعت میں سب کچھ ہے. ڈاکٹر بننا ہے، MBBS ڈاکٹر بننا ہے تو اٹھاؤ تاریخ دیکھ لو. سائنس بننا ہے تو وہ عربی النسل ایران کے غزالی، امام غزالی کے ایک دوست، میں نے کئی جگہ تذکرہ کیا، ایک ہی چھت پر پڑھ رہے ہیں. ایک بڑے بہت بڑے شیخ حدیث اور ایک دوسرا جو ان کے ساتھی، وہ ایک بہت بڑے سائنسداں بنے. 12 سال تک انہوں نے چھت پہ رہ کر دوربین سے صرف تاروں کا مطالعہ کیا تھا، ستاروں کا، چاندین تاروں کا مطالعہ، اس کے اوپر اسٹڈی کی تھی. مکتب مدرسے میں بیٹھ کر دونوں چیزیں پیدا ہوتی. سیاست کرنا ہے، عمر فاروق کی زندگی دیکھو. سیاست کرنا ہے، حضرت علی کی زندگی دیکھو. سیاست کرنا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی دیکھو. سیاست کرنا ہے، عثمان ذی النورین کی زندگی دیکھو. اس کے بعد میں سیاست کرنا ہے، طارق بن زیاد کی زندگی دیکھو. سیاست کرنا ہے، صلاح الدین ایوبی کی زندگی دیکھو. اگر ابھی ریسنٹ میں چاہیے کوئی ایگزامپل سیاست کرنا ہے تو اسی مہینے کی 20 تاریخ کو ایک بہت بڑا بادشاہ، ایک بہت بڑا مسلم امپائرر ٹیپو سلطان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، جو اسی نومبر کی 20 تاریخ کو شہید کر دیے گئے. ٹیپو سلطان کو بھی شہید کرنے میں کس کا ہاتھ؟ کردگلو کا. کردگلو کون ہے؟ ابھی ایک ایپیسوڈ چلا ہے، وہ سلطنت عثمانیہ کے اوپر ایک چند ایپیسوڈ بنائی ہے ترکی والوں نے. تو کردگلو اس میں ایک منافق کو دکھایا. منافق وہی کردگلو کی اولاد. کون؟ ٹیپو سلطان شہید نہیں ہوتے، لیکن ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے. ان کے اپنے جو سپہ سالار تھے، نام کیا ہے ان کا معلوم نہیں ہمارے نوجوانوں کو. غداری کی وجہ، کرسی کی وجہ سے غداری کی. کن کے ساتھ؟ اپنے بادشاہ کے ساتھ، ٹیپو سلطان کے ساتھ. آتا ہے کہ ٹیپو سلطان تہجد کا پابند تھا. یہ تو پکچروں میں، فوٹو میں آپ نے ہم نے دیکھا ہے کہ داڑھی نہیں ہے، مونچھ بڑی بڑی ہے.
یہ دیکھا یہ تو بنایا ہے، ایسا کانسیپٹ ہے، لیکن نہیں، وہ بہت نیک دل انسان، ایکوالٹی تھی اس کے اندر۔ ایک مرتبہ مراٹھا سینا نے ٹیپو سلطان پر حملہ کیا اور یہ کہا کہ ٹیپو سلطان ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ مراٹھا سینا نے مقابلہ ہوا کہاں؟ شری رنگا پٹنم کے اندر مقابلہ ہوتا ہے تو ٹیپو سلطان کے فوج کو نہیں ہرا پاتی، تو مراٹھا سینا جیسے واپس آتے ہیں تو جب آدمی غصے میں ہوتا ہے، ہارا ہوا ہوتا ہے تو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ غلط کرتا ہے، تو جیسے اس کے گاؤں سے نکل رہے تھے، اس کے شہر سے، اس کے قلعے سے، تو ایک مندر تھوڑا سا تھا، اسی مندر کو توڑ دیا۔ ٹیپو سلطان کو پتا چلا کہ مراٹھا سینا جاتے جاتے مندر کو توڑ دیا، وہ آئے، دیکھا، فوراً کھڑے ہو کر ایکوالٹی بیفور لا کو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا کہ اس مندر کا نرمان کرو۔ کھڑے ہو کر ٹیپو سلطان نے ایک دن کے اندر اس مندر کی درستگی کی، اس کے ریپیرنگ کا کام کیا۔ بتائیے، لیکن لوگ اس پر کیا اعتراض لگاتے ہیں؟ ٹیپو سلطان نے مندر کو توڑا، اورنگزیب نے ایسا کیا۔ ٹیپو سلطان نے مندر بنائی تھی تاکہ ہمارے ہندو بھائیوں کو ان کے عقیدے کے مطابق پوجا پرارتھنا کرنے میں دقت نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ ہم اسلام کو، شریعت کو فورس زبردستی ڈرا کر کے نہیں کہ بھئی ہم بادشاہ بن گئے، ہم مکھیا جی بن گئے تو تم یہ کام کرو، ہم مکھیا جی بن گئے تو زمین ہڑپ کر لو، نہیں، معاملات ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ المنورہ کی جب مسجد کی بات آئی تو آپ اگر کسی کو بھی کہتے اے I am a last prophet and خاتم النبیین لا نبی بعدی، I am the last of prophet, there will be no prophet after me، میرے بعد کوئی نبی نہیں، I am a God, I am a boss of your all، میں تم سب کا باس ہوں، زمین دو مسجد بنے گی۔ یا تو آپ تاناشاہی سے بھی لے سکتے تھے، یا آپ یوں بھی کہتے کہ زمین دے دو تو کوئی بھی دے دیتا، منع نہیں کرتا، لیکن آپ علیہ السلام نے اجرت دی، فری میں نہیں چاہیے۔ I don't want to be free، میں فری میں نہیں لوں گا، پیسے لو، اس کے قیمت لو۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا، آج کل طاقت آئی، کمزوروں کو دباتے، کمزوروں کو دباتے۔ میں مکھیا ہوں جی، میں ممبر ہوں، میں سرپنچ ہوں، بعض ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، ورنہ کوئی مکھیا جی ہوں گے تو ہم کو گالی دیں گے بعد میں کہ مولانا ہم کو برا کرے، بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، تو اپنوں سے زیادہ نقصان پہنچا ہے اس قوم کو، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک دم پوری تاریخ، اپنوں سے زیادہ۔ خلافت عثمانیہ 1924 میں ٹوٹی، اتاترک کمال پاشا 1924، محمد رسول اللہ سے لے کر 1924 تک ہر جگہ کے اوپر کہیں نہ کوئی مسلم اسلامی حکومت رہی، کہیں نہ کہیں رہی۔ تو یہ توڑنے والا یہ ترکی میں تھے، ترکی میں 1924، ابھی یعنی یہ کہیں آپ تقریباً 100 سال پہلے یہ ٹوٹ گیا۔ 100 سال سے کہیں پر بھی نہ تو مسلم بادشاہ ہے دنیا میں، کہیں پر بھی نہیں۔ آپ کہیں گے کہ عرب، جناب عرب کے لوگ تو مدینہ المنورہ میں آپ کو معلوم نہیں سنیما ہال بننے جا رہا، جنگ احد کے میدان کو اسپورٹ فیلڈ بنا دیا گیا، وہاں کے جو بادشاہ ہیں جگہ جگہ کے اوپر اپنی تصویریں لگا لی، آہستے آہستے وہ ان جگہوں کو بیچ رہے ہیں جہاں پر جبرائیل امین آتے تھے۔ ایک بات کان کھول کر سن لیا جائے، عرب حکمران، اگر آپ کو اگر ان جگہوں کے تقدس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا۔ آپ مدینہ المنورہ میں آپ طوائفوں کے ڈانس کروانے کے لیے آپ فلم ہال، سنیما تھیٹر آپ بنانے جا رہے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا قاتل بھارت سے جب پہنچتے ہیں، وہاں پر پہنچنے کے بعد اور آپ ان کو سمان دے کر ریبن کٹواتے ہیں، آپ 35 ماں بہنوں کی عزت و ناموس کو لوٹنے والا وہاں جاتا ہے تو آپ سمان کرتے ہیں، اچھی بات ہے کیجئے، اگر آپ نے سمان کیا ہے تو ہم سمجھ لیں گے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ،
ایمان آپ رکھتے ہیں تو مہمانوں کی ضیافت کیجئے، لیکن آپ ان کی غلط نیتی کو، غلط اسکیم کو مدینہ المنورہ میں جہاں سے اذان کی بلال حبشی کے اذان کی آوازیں نکلتے تھے، جہاں پر اصحاب صفہ چبوترے پر بیٹھ کر بخاری شریف کی روایات کو، اس وقت جو روایات بخاری شریف میں ہیں ان روایات کی درس و تدریس کا کام ہوا کرتا تھا، ان جگہوں کے اوپر، ان مقدس مقامات پر آپ ان قاتلوں کے اسکیم کو نافذ کرنا چاہتے ہو، آپ اسرائیل کی غلامی کرنا چاہتے ہو۔ حضرت جبرائیل آتے تھے، قرآن نازل ہوتا تھا، صحابہ قرآن سیکھتے سکھاتے تھے، نہیں چھڑے گا یہ، اللہ تمہارے نسلوں کو برباد کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کرسیاں دفن کر دے گا۔ کیا نا، مغل سامراج دفن ہو گئی کیونکہ نکمے امپیرر آ گئے تھے۔ بہادر شاہ ظفر اس سے پہلے عیاشی میں زندگی گزر گئی جناب، کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں، بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ خلافت عثمانیہ صدیوں رہی، لیکن خلافت عثمانیہ کا یہ اتاترک کمال پاشا کن کے غلام بن گئے؟ کرسچن کے، کمیونزم کے، اور کمیونزم کے ہاتھ پہ ڈیل ہوئی، کروڑوں کا عیش کی زندگی مل گئی، اور انہوں نے فوراً خلافت توڑ کر، خلافت کا مطلب سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر اسلامی مسلم امپیرر کے نظام کو چھوڑ کر وہ چلے گئے، کرسچن کے غلام ہو گئے، یہودیوں کے غلام ہو گئے۔ ہمیشہ سے اپنوں سے ہی اس قوم کو نقصان پہنچا۔ میں کھانا ابھی تک نہیں کھایا، میں بول سکتا ہوں 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ، میں جانتا ہوں کہ میں بہت کمزور آدمی ہوں، لیکن آپ کی محبت ہم کو طاقت دیتی ہے بولنے پر، اور میں بول سکتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہم بول سکتے ہیں، لیکن ایک درد ہے آج جو دیکھنے کو ملا، تقریر بھی جناب 1 گھنٹہ معاملات پر، اور وہی تقریر کروانے والے کا معاملہ ہی الٹا پلٹا۔ کہاں سے قوم میں صدار پیدا ہو؟ میری تقریر سے تو نہیں ہوگا نا صدار پیدا، ہماری تقریر کے ساتھ، ہماری اور آپ کی دونوں کی پریکٹیکلی اعتبار سے محنت کرنا ضروری ہوگا۔ ہم نے تقریر کی کہ بھئی معاملات اچھے کرو، ہمیں بھی اپنا معاملہ اچھا کرنا ہوگا اور آپ کو بھی کرنا ہوگا، تبھی معاشرے کی اصلاح ہوگی نا۔ اتنے سارے کیمرے لگا کر یوٹیوب میں ڈال لیں گے، تقریر کر لیں گے، مولانا آپ سال میں 1 بار جلسہ کر لیجئے گا، قوم کے اندر صرف اصلاح نہیں ہوگا اس سے۔ یہ تو ہمت ہے ان کی کہ انہوں نے جلسہ کیا، علماء کو بلائے، میڈیا والے آئے، آپ سب بہت دور سے آئے، لیکن جو باتیں کہی گئی اس منچ کے اندر، تو ان باتوں پر عمل ہوگا پریکٹیکلی، تب یہ جلسہ کامیاب ہوگا۔ سب کے شرکت سے علاقے کے اندر میں ترقی آتی ہے، سماج کے اندر ایک اچھا نظام چلتا ہے آگے۔ میرے بھائیوں، پھر بھی میں آدھے گھنٹے سے آپ لوگوں کو اسی بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے اتنی باتیں ہم نے آپ کو سمجھائی ہے۔ خدا کی قسم ہم اس شریعت کو، اس مذہب کو مانتے ہیں۔ آپ لوگ تو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، ہمارے اس مسلمان سب کے سب قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، قرآن ہے، شریعت ہے، صحابہ کی زندگی ہے۔ ہم تو دنیا کی شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں پر ہم کو اسلام کے ایسے ایسے میسیجز ملتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہ یقیناً یہ کہنا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار واقعتاً جو یہ میسیج لے کے آیا وہ اللہ کا کوئی نہ کوئی نبی رہا ہوگا۔ ہم نے ایک منتر شلوک وہاں پر پڑھا تھا، ہنسا ستیم، ہمیشہ سچا بولو۔ پنڈت دیانند سرسوتی، اسلام کا دشمن، اس نے اپنی کتاب میں صاف لفظوں میں لکھا کہ درشٹی پوتام جلام پہ بھید، وستر پوتام ستیہ پوتام جلام پہ بھید، سچے بولو۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کی نگرانی کرنی چاہیے۔ پنڈت دیانند سرسوتی نے صاف کہا، ماترمان پتامان چنترمان، ماں باپ اور ایک ٹیچر سے مل کر ایک اچھے بچے کا نرمان ہوتا ہے۔ کتنی اچھی باتیں بتائی گئی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی تفسیر پوری کی پوری اس میں دشمنوں نے اعتراف کیا ہے ہماری شریعت کا۔ یات یووم بھووم دیواں سویم شاوترنے رتا، جنگ بدر پر فرشتے آئے تھے آسمان میں، اس کا تذکرہ منش بھوشیہ پران میں، بھاگوت پران میں کیا؟ یات یووم بھووم، آسمان سے دیوتا آئیں گے ان کی مدد کے لیے۔ بیٹل فیلڈ میں، کروکشیتر کے میدان میں، جنگ بدر میں فرشتے آئے کہ نہیں آئے؟
دیکھیے کیا آپ جب پڑھیں گے اس کو یات یوم بھوم دیوہ سویم شاوترنیرتہ انسونتہ ستپترمامہے میگاوا چیتشٹو، تو آپ کیا کہیں گے کہ یار یہ تو قرآن کریم میں، یہ تو جنگ بدر کی حالت کو بیان کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ کسی چیلنج کو قبول کرتے تھے، آپ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، رکانہ کے ساتھ کشتی بھی باضابطہ اٹھا کر پٹک کر مارا، WWF کا بہت بڑا پہلوان انڈرٹیکر تھا، لیکن محمد رسول اللہ نے اٹھا کر پٹک کر مارا ہے، بازوؤں میں طاقت تھی حدیث مبارکہ کے اندر، لیکن آپ صرف حدیث میں نہیں، ہم حدیث پڑھتے تو ہمیں پتہ ہے کہ حدیث میں ہے، لیکن ہم نے جب سنسکرت پڑھ کر کھول کر کے دیکھا تو محمد رسول اللہ کے اس واقعہ کا تذکرہ وہاں پر اچھو گناہ پروشم دیپینتی پرگیا چکولم چدم شروطن چپرا کرمش بہو بھاشتاچ، یہ ہیں بتائیے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم تو اس شریعت کو مانتے ہیں، اس مذہب کو مانتے ہیں جس کا تذکرہ صرف قرآن اور حدیث تک سیمت نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم آپ کے ذریعے سے اس قرآن کو اتنا بلند کریں گے کہ سریانی اور تبرانی زبان میں، جوڈائزم میں، بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، عہد جدید میں، عہد قدیم میں، ہر جگہ ملے گا۔ اے محمد آپ کا نام ملے گا، مدینے کا نام ملے گا، مکہ کا نام ملے گا، واللہ زنجمین دیوٹن وین مدینہ، سریانی اور تبرانی زبان میں واللہ زنجمین دیوٹن محمد ہم نے بھیجا مدینے کے طرف، ہم نے بھیجا محمد کو، فارقلیت آئے گا، میترا آئے گا، اور 100% گارنٹی کامیابی کی اطاعت کرنے پر۔ اس کے باوجود بھی جناب غداری ہم ہی لوگ کرتے، خلاف ورزی اپنی شریعت کے ہم ہی لوگ کرتے۔ میرے بھائیوں وعدہ کیجئے، معاہدہ کیجئے کہ ہم لوگ انشاءاللہ اپنی شریعت کا جو فرمان اس کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو اچھا کریں گے، جس سے جو وعدہ کریں گے پورا کریں گے، نہیں پورا کر پائے ٹائم پہ تو اس کو ٹوپی گول گول مت گھماؤ، اس کو کہہ دو کہ بھیا یہ پرابلم آ گئی، 5 دن کا سمے چاہیے، 3 دن کا سمے چاہیے، وہ چیز کلیئر کیجیے۔ یہ نہیں کہ سامنے کچھ بولے اچھا بھیا کل آنا، اب پتا چلا کہ کل من میں ہے کل کے بارے میں اور 1 ہفتے تک غائب، نہیں، معاملات میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ معاملات اچھا جس کا ہوگا اسی کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی آسانی سے قبول کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی آپ لوگوں کو بہت ویٹ کرنا پڑا اراکین جلسہ کو، چونکہ میں نے ہی اشارہ کر دیا تھا، کہاں تھا توحید مولانا توحید صاحب شیخ کو کہ بھائی دیکھیں 7 تاریخ کو تو پروگرام میں سے کہیں اور میں نے دے دیا ہے، لیکن ایسی بات ہے تو آپ وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ مینج کر لیں۔ تو ہم کو یہ خبر ملی کہ شیخ آپ کا بیان 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک فلاں جگہ ہے، 12:30 سے لے کر 2 تک فلاں جگہ ہے، اور وہاں سے وہاں پہنچنے میں زیادہ 15 سے 20 منٹ کا وقت لگے گا، اور 2 بجے کے بعد بلکہ 2 بجے نہیں 2:30 بجے سے بھی لے کر 3:30 تک یا 4 تک وہاں پر بیان ہو جائے گا۔ ہم نے کہا کہ اگر اس طرح کی ترتیب بن جاتی ہے، آپ لوگ بات کر لیتے ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں 1 رات زیادہ کھٹ لوں گا، اپنی نیند کی قربانی اور دے دوں گا۔ کل میں نکلوں گا سفر میں تو میں ٹرین میں سو جاؤں گا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ٹرین میں سوئے تو پہنچنا تھا، ضلع بستی اترنا تھا، وہ لکھنؤ پہنچ گئے، وہاں جا کر آنکھ کھلی، اس لیے کہ جلسے میں جگے ہوئے تھے اور پھر جا کے سوئے تو نیند اچھی آ گئی، تو وہاں پر جا کر ہم نے کہا اس چیز کی چنتا بعد میں ہو جائے گی، ہم کو یہ کہا گیا کہ پروگرام آپ کا سیٹ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے آج اپنے وعدے سے مکر کر خلاف کام کیا ہے، گویا کہ انہوں نے اندھکار میں رکھا، انہوں نے آپ کے بھی وشواس کو توڑا اور ہمارے وشواس کو بھی توڑا اور ہمارے نظام کو بھی بدلنے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا دل و دماغ رکھیے گا، اگر دماغ میں ایسا بھوسا رکھیے گا تو پھر آپ کے اوپر ظلم ہوتے رہیں گے، آپ کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہوتے رہیں گے۔ تاریخ گواہ، وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ بخارا، اندلس، سمرقند، بڑے بڑے ان جگہوں کے اوپر انہی فطور کی وجہ سے، انہی انتشار کی وجہ سے، انہی دشمنی کی وجہ سے، حسد اور کینہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکو خان کے ذریعے سے 6 کروڑ مسلمانوں کو ایسے کاٹا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کیوں؟
ایسے ہی ہوتے وہاں پہ بھی، دین کے نام پر لڑائی جھگڑا کرتے تھے، سامنے کچھ بولتے تھے الگ کچھ کرتے تھے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منافقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے اور قرآن و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔